کوئٹہ کے قریب لکپاس میں لگنے والی وہ آگ صرف ایک گودام کو نہیں جلا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلے پورے نظام کے راز نگل رہے ہوں۔ آسمان پر اٹھتا سیاہ دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا تھا، دھماکوں کی آوازیں زمین کو ہلا رہی تھیں، لوگ خوف زدہ ہو کر دور کھڑے تھے اور آگ کے سمندر میں سینکڑوں گاڑیاں ایک ایک کر کے پگھل رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اربوں کا نقصان ہو گیا، کوئی اسے سازش قرار دے رہا تھا، اور کوئی یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا تھا اس گودام میں جسے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ بلوچستان اسمبلی تک میں یہ جملہ گونجا کہ شاید امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بھی اتنی گاڑیاں تباہ نہ ہوئیں، لکپاس کے اس ایک گودام میں جل گئیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ صرف آگ تھی یا پھر کسی بڑے راز کو راکھ میں بدلنے کی کوشش۔ یہ ہولناک واقعہ 10 مئی کو ضلع مستونگ کے علاقے لکپاس میں پیش آیا، جہاں کوئٹہ کراچی ہائی وے پر محکمہ کسٹمز کا ایک بڑا گودام قائم ہے۔ اس گودام میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، غیر ملکی سگریٹ، چھالیاں، ٹائر، کپڑا، پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر قیمتی سامان رکھا گیا تھا، جو مختلف کارروائیوں کے دوران ضبط کیا گیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اچانک بھڑکی، لیکن چند ہی لمحوں میں اس نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ دور دور تک آسمان سرخ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دھواں فضا میں زہریلے بادلوں کی طرح پھیل رہا تھا۔ تیز ہواؤں نے شعلوں کو مزید خطرناک بنا دیا تھا اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گودام بارود سے بھرا ہو۔ ہر چند لمحوں بعد زوردار دھماکے سنائی دیتے، کیونکہ وہاں LPG ٹینکرز بھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں کئی ٹینکرز دھماکوں سے پھٹ گئے، جس کے بعد صورتحال مزید خوفناک ہو گئی۔ آگ بجھانے کے لیے صرف فائر بریگیڈ ہی نہیں، بلوچستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے PDMA نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ درجنوں گاڑیاں، اہلکار اور امدادی ٹیمیں کئی گھنٹوں تک آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن شعلے اتنے شدید تھے کہ آگ پر قابو پانے میں طویل وقت لگا۔ ریسکیو اہلکار اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر آگ کے قریب جاتے رہے، کیونکہ کسی بھی وقت مزید ٹینکرز پھٹنے کا خدشہ موجود تھا۔ PDMA کے حکام کے مطابق LPG ٹینکرز کے دھماکوں کے باعث کم از کم 35 افراد زخمی ہوئے۔ ان میں سے ریسکیو اہلکار، مزدور اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو واقعے کے بعد موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ بعض افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ کئی کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد بھی دی گئی۔ آگ کے بعد جب تباہی کے مناظر سامنے آئے تو ہر دیکھنے والا حیران رہ گیا۔ جلتی ہوئی گاڑیوں کے ڈھانچے، تباہ شدہ ٹرک، راکھ میں تبدیل سامان اور زمین پر بکھرا لوہا اس تباہی کی شدت بیان کر رہا تھا۔ اگرچہ حکام نے ابھی تک نقصان کا حتمی تخمینہ جاری نہیں کیا، لیکن مقامی سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے نقصان اربوں روپے تک جا سکتا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 200 سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر جل گئیں، جبکہ کئی ٹرک اور آئل ٹینکرز بھی تباہ ہوئے۔ بلوچستان اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوئی تو ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا۔ نیشنل پارٹی کے رکن رحمت بلوچ نے دعویٰ کیا کہ اس آگ سے تقریباً 15 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں کسی جنگ میں بھی تباہ نہ ہوئی ہوں جتنی یہاں جل گئیں۔ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ صرف حادثہ نہیں، ایک سازش ہے۔ اسمبلی میں دیگر اراکین نے اس قسم کے خدشات ظاہر کیے اور کہا کہ ممکن ہے قیمتی سامان اور گاڑیاں کے ریکارڈ کو ختم کرنے کے لیے آگ لگائی گئی ہو۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن اسمبلی اصغر ترین نے الزام عائد کیا کہ پہلے گاڑیاں غائب کی گئیں اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے گودام کو آگ لگا دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات صرف محکمانہ سطح پر نہیں، عدالتی نگرانی میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ معاملہ اربوں روپے کا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس واقعے سے کچھ ہی عرصہ پہلے محکمہ کسٹمز کوئٹہ ایک اور بڑے اسکینڈل کی وجہ سے خبروں میں تھا۔ چند ماہ قبل مختلف کارروائیوں کے دوران پکڑی گئی تقریباً 668 کلو گرام چاندی میں سے 850 کلو گرام چاندی پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ جب اسے لاہور بھیجنے کی تیاری کی گئی تو معلوم ہوا کہ اصل چاندی کی جگہ سیسا رکھا گیا ہے۔ اسی چاندی کی مالیت تقریباً 60 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ اس اسکینڈل میں 2 افسران گرفتار ہوئے، جبکہ 6 اہلکار معطل کر دیے گئے۔ اب عوام کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا گودام میں لگنے والی آگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ محکمہ کسٹمز کی جانب سے دشت پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ FIR میں دہشت گردی، منظم جرائم پیشہ عناصر اور شدت پسندوں کے ملوث ہونے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیقات کے کئی مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔
آگ کے بعد صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب جائے وقوع پر سینکڑوں افراد جمع ہو گئے۔ حکام کے مطابق کچھ لوگ لوٹ مار کی نیت سے آئے تھے۔ پولیس اور دیگر اداروں کو انہیں منتشر کرنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی۔ اطلاعات کے مطابق بعض افراد سرکاری تحویل میں موجود سامان اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی افراتفری کے دوران کئی لوگ دھماکوں کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوئے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس آگ میں جلنے والا سامان صرف سرکاری نہیں تھا، کئی مقامی تاجروں کی امیدیں بھی تھیں جو اس راکھ میں دفن ہو گئیں۔ بعض تاجروں کے کیس عدالتوں میں زیر سماعت تھے، جبکہ کچھ کو عدالتوں کی جانب سے سامان واپس کرنے کے احکامات بھی جاری ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے سامان تک پہنچتے اس سے پہلے ہی سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تھا۔ اب متاثرہ تاجر حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کے بعد ایک اور سوال شدت سے اٹھ رہا ہے کہ آخر اتنے حساس اور قیمتی سامان کی حفاظت کے انتظامات اتنے کمزور کیوں تھے؟ اگر گودام میں پیٹرولیم مصنوعات، LPG ٹینکرز اور اربوں روپے کا سامان موجود تھا تو وہاں آگ سے نمٹنے کے مؤثر انتظامات کیوں موجود نہیں تھے؟ اگر یہ واقعی سازش تھی تو پھر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ لکھپاس کے اس گودام میں لگنے والی آگ اب صرف ایک حادثہ نہیں رہی، یہ ایک ایسا معمہ بن چکی ہے جس کے شعلے پورے نظام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں جل چکی ہیں، سامان راکھ بن چکا ہے، کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان عوام کے اعتماد کا ہوا ہے۔ اب ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، آخر لکھپاس کے اس جلتے ہوئے گودام میں حقیقت کیا تھی؟